کو ہونے والے پرتشدد واقعات کے تناظر میں اگر ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے وہ کیا کیا خدشات سامنے آتے ہیں کہ اگر قانوناً ان تمام چیزوں کا اطلاق ان کے اوپر کیا جائے جو اس دن واقعات ہوئے، تو اگر ہم آبجیکٹیولی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس چیز کا نقصان کیا گیا ہے وہ ہے گورنمنٹ ایسٹس کا، جیسے ریڈیو پاکستان کی عمارت جلائے گی، میٹرو اسٹیشن وغیرہ جلائے گئے اور اس طرح کی چیزیں۔ تیسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کچھ جیسے لوگوں کی ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں تو اس کے حوالے سے کرمنل لا جو ہے وہ اپلائی ہوگا۔ اور آخری چیز جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ ہے فوجی اثاثہ جات اور تنصیبات پر جو اٹیکس ہیں ان کے حوالے سے۔ تو اب اس کے اوپر نا 3-4 قسم کے لاز اپلائی ہوتے ہیں، اور جو اس میں تشویش کی بات ہے وہ 3-4 قسم کے جو لا اپلائی ہوتے ہیں بڑے ہی اپنے آپ میں سنگین نوعیت کے ہیں۔ یعنی آپ اگر فوجی تنصیبات اور ان کے جو ایسٹس ہیں اس کے حوالے سے ہی بات کریں تو اس کے اوپر تو آرمی ایکٹ سیدھا اپلائی ہو سکتا ہے بڑے آرام سے، یعنی جو آپریشنل تنصیبات ہوتی ہیں ان کو اگر نقصان پہنچایا جائے تو آرمی ایکٹ جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، اور اس کے اندر بڑی کڑی سزائیں ملتی ہیں اور ضمانت وغیرہ کا امکان بھی کم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جیسے میاں والی کے اندر جو ایئر فورس کا تنصیبات تھیں اس کو اٹیک کیا گیا، کچھ جو ایمبلمس تھے ان کو اٹیک کیا گیا، کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو جیسے جلایا گیا، اور اس طرح کی دیگر جگہیں جو ہیں اس کے حوالے سے آرمی ایکٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ پھر ہم اگر بات کریں جہاں پر اوور آل ایک تشدد کا عنصر تھا، جہاں پر جلاؤ گھراؤ کی کیفیت تھی اور جہاں پر ہلاکتیں بھی ہوئیں لوگوں کی، اور اس کے اوپر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا دہشت گردی کا مقدمات ہیں وہ بھی قائم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اوور آل جب اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہو دونوں طرف سے، اب ہم یہ فیصلہ نہیں کر رہے کہ کس کی طرف سے کی جا رہی ہے، کسی کی طرف سے بھی اگر وہ کی جا رہی ہے اور عوام کے اندر ایک ٹیرر کی کیفیت اس وقت پیدا ہو گئی ہے تو وہاں پر جو دہشت گردی کے قوانین ہیں وہ اپلائی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو گورنمنٹ کے اثاثہ جات ہیں تو گورنمنٹ کے املاک کو نقصان پہنچانے کے جو قوانین ہیں وہ اپلائی ہوں گے وہاں پر، اور جو پرائیویٹ پراپرٹی کا جہاں پہ نقصان ہے تو اس کے حوالے سے بھی ان کے اوپر جرمانے بھی عائد ہو سکتے ہیں اور لمبی قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو انڈیویجول کیپیسٹی میں جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کے اوپر وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اپلائی ہوگا لا۔ مثلاً اگر کسی آدمی نے کسی ایسی چیز میں وہ انوالو ہے جہاں پر وہ کوئی سامان چوری کر رہا ہے، یا وہ کسی عمارت کو نظر آتش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ کسی بس یا وہیکل کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ لا جو ہے اپلائی ہوگا۔ انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کے اوپر ٹیررزم ایکٹ بھی لگ سکتا ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کو کی املاک کو نقصان پہنچانے کا قانون بھی لگ سکتا ہے، اور اس کے اوپر آرمی ایکٹ جو ہے اس کا نفاذ بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی کے اوپر بحیثیت جماعت ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے تو وہ بھی کافی سنگین نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جیسے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بحث کی گئی جہاں پہ ان کے خلاف کچھ اقدامات اٹھانے کی سفارش کی گئی ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے بحیثیت جماعت اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پوری پارٹی کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسے ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہیں پہ بھی کہ یہ پارٹی پالیسی کے تحت یہ کیا گیا۔ اس کے شواہد ضرور بعض لوگ دے سکتے ہیں لیکن اس کو ثابت کرنا بہرحال مشکل ہوگا۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لیڈرز جو تھے وہ انوالو تھے، یا کچھ پارٹی کے اندر ایسے عناصر تھے انوالو تھے، لیکن اوور آل پوری پارٹی کو بین کرنا جو ہے وہ قانونی طور پہ ممکن شاید نہ ہو، لیکن وہ جو عناصر تھے جو اس کے اندر انوالو تھے ان کے اوپر بین ضرور لگایا جا سکتا ہے، ان کو نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر سیاسی طور پہ جائزہ لیں کہ اس کا پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کچھ وہ چیزیں جو کیمرے کے یا پردے کے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پس پردہ عوامل ہوتے ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو پس پردہ عوامل ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، یعنی ہر پارٹی کے اندر کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو موقع آنے پر وعدہ معاف گواہ بن جاتی ہیں، چاہے وہ موجودہ اراکین میں سے ہوں یا وہ سابقہ اراکین میں سے ہوں۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آنے والے دنوں میں شاید پارٹی کے اپنے اندر سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں، کچھ ایسے بیانات، کچھ ایسی پریس کانفرنسز، کچھ ایسے اکاؤنٹس سامنے آئیں کہ جس کی وجہ سے پارٹی کا جو ایک سیاسی امیج ہے اس کو نقصان ہوگا۔ اچھا، اس کی کچھ چیزیں ہمیں فوری طور پہ نظر آنے بھی لگ گئی ہیں، جیسے کہ مقدمات کا فوری طور پہ اندراج ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ اس وقت بیہائنڈ دا بارز ہے۔ صرف جو ان کے سپریم لیڈر عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت بیل پر ہیں، لیکن باقی پارٹی جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے۔ تو یہ تو فوری نقصان ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آج ہی جیسے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بیل ہوئی ہے، تو پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ ہیں
ان کو کورٹ کے سامنے پیش ہونا پڑ سکتا ہے. اس وقت ان کے وارنٹ بھی نکالے جائیں گے اور یقیناً ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب کے اپنے بیانات جو وائلنس سے پہلے، گرفتاری سے پہلے کے جو تھے، اور جو بعد ازاں انہوں نے بیانات دیے اس مختلف اداروں کے پر انہوں نے انگلیاں اٹھائیں، انہی بیانات کو ان کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور انہی بیانات کی بنیاد پر ان کے اوپر سنگین نوعیت کے کیسز بنائے جا سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ وہ کیس ٹریزن کا ہو. وہ تشدد پر اکسانے کا مقدمہ اپنے آپ میں کافی طاقتور مقدمہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو لمبی قید ہو سکتی ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں مستقبل میں کہ پارٹی کے اندر دھڑے بندی ہو جائے اور وہاں پر شاید کچھ لوگ اعلان لا تعلق ہی کر دیں شاید لیڈرشپ کے ساتھ یا ان عناصر کے ساتھ جو ان چیزوں میں انوالو تھے، اور اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ پارٹی کی جو اوور آل جو اسٹرینتھ ہے وہ کمزور ہو جائے گی. اور وہ لوگ جو خاص طور پہ ان چیزوں میں انوالو تھے، جیسے میں پہلے جن کا ذکر کیا، جو پرٹیکولر انڈیویجولس تھے، تو ظاہری بات ہے ان کی تعداد بھی ہزاروں میں جا رہی ہے. یعنی آج کی اطلاعات تک تقریباً 3,500 تو رپورٹڈ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے. تو یقیناً شاید اس سے کچھ زیادہ بھی وہ لوگ ہوں جن کو ابھی تک رپورٹ نہ کیا گیا ہو. تو اگر کسی پارٹی کے وہ ایکٹیو ممبران جو حلقہ جات میں کام آ سکتے تھے یا وہ بہت زیادہ ایفیشینٹ تھے، تو اگر ان کی اس طرح سے گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہیں تو اوور آل پوری پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے سیاسی طور پر اور انتظامی طور پر وہ کمزور ہوتی ہے. اور لانگ رن میں جو اس کا ہم اثرات دیکھ رہے ہیں وہ بہت دیر پا اثرات ہوں گے، کیونکہ یہ جو ایکٹ ہوا ہے 9 مئی کو، یہ ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی کے لیے ایک اسٹگما بن جائے گا. یعنی کہ ایک تشدد جس سے پہلے ہم نے ایم کیو ایم کی سیاست میں دیکھا اور ان کو ظاہری بات ہے کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا اس نے، تو پی ٹی آئی کے اوپر بھی جو ان کی ایک شناخت تھی جمہوری پارٹی کی اور ایک پرامن پارٹی کی، اس کو اس سے کافی ڈیمیج ہوگا. یعنی کافی زیادہ ڈیمیج تو جو کرپشن کے الزامات عمران خان صاحب ان کے اہلیہ پر لگ رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوا ہے. اور جب یہ جو وائلنس اس میں ایڈ ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو اوور آل آؤٹ لک ہے پارٹی کی اس کو نقصان پہنچے گا. یعنی لازمی نہیں ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو ووٹ کے اندر بھی. یعنی مقبولیت ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کم ہوگی پاکستان کے اندر، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ برقرار رہے، لیکن جو ایک اوور آل امیج ہوتا ہے پارٹی کا، آؤٹ لک ہوتا ہے، اس پر ایک بڑا دھبا بہرحال پڑ چکا ہے. یعنی اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہیں چیزیں، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کنسرنز تھے، اور ایم کیو ایم کی جیسے مثال دی آپ کو. تو اسی طرح پی ٹی آئی بھی اسی صف میں ایک طرح سے شامل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر کرپشن بھی نظر آ رہی ہے، وائلنس بھی نظر آ رہی ہے، دھوس بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پارٹی کا جو ایک سلجھا ہوا یا پڑھا لکھا امیج تھا اس کو شدید طور پر متاثر کرے گا. پاکستان کی سیاست میں اگر ہم دیکھیں اس کا دور پا اثرات، تو وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ ایسے مقدس یا سیکریٹ کاؤز تھیں ان کی ایک تاثر تھا عوام کے اندر، اس میں بہرحال کمی آئے گی. یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے کچھ ممنوعات تھیں ان کے اوپر بات نہیں ہو سکتی تھی تو اب ان کے اوپر کھل کے بات کی جا رہی ہے، تو آئندہ بھی اس کے اوپر کھل کے بات ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. دوسرا اس کا ایک ایڈورس ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ لوگ جن کے اوپر آپ کھل کے بات کرنا چاہ رہے تھے، یعنی اگر ہم بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہمدردی بھی یہاں پہ حاصل ہو سکتی ہے. یعنی کہ انہوں نے اگر دیکھا جائے تو ریٹیلیٹ نہیں کیا، انہوں نے اس کو فورسفلی رسپونڈ نہیں کیا. یقیناً یہ چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جائیں گی، اس کا ایک پازیٹیو سائن ان کو ملے گا اور لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو لاہور کے اندر جو سول سوسائٹی تھی ان کو وہ جلا ہوا گھر وزٹ کرنے کی کل دعوت دی گئی، اور اس طرح کی باقی چیزیں بھی آئندہ ہمیں نظر آئیں گی کہ جہاں پہ لوگ جب اعترافی بیانات کر رہے ہوں گے اور وہ جو چیزیں کی ہیں تو اس کے اندر اوور آل عوام کے اندر ایک جو ہمدردی کا جذبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ایز اے وکٹم سامنے آئے گی. تو اس کا بہرحال ایک ایڈورس ایفیکٹ ہو سکتا ہے ان پولیٹیکل فورسز کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے جو اس وقت ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے کر اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ایسے ریپرکشنز ہیں جو مستقبل میں ہم دیکھ رہے ہوں گے پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے حوالے سے اور پاکستان کی اوور آل پالیٹکس کے حوالے سے.